الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق ہے تمہارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسوہ حسنہ، بہترین نمونہ، بہترین راستہ کس شخص کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اس شخص کے لیے جو امید رکھتا ہو اللہ پر، والیوم الآخر اور قیامت کے دن پر، وذکر اللہ کثیرا اور وہ اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتا ہو، اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرتا ہو۔ ولما رأى المؤمنون الاحزاب، یہ بات تو کر لی ابھی مسلمانوں کے صفات۔ ولما رأى المؤمنون الاحزاب، اور جب دیکھا مؤمنوں نے لشکر کو، قالوا کہنے لگے، ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہ تو اللہ کا وہی وعدہ ہے جو اللہ نے ہم سے اور اس کے رسول نے ہم سے کیا تھا۔ وصدق اللہ ورسولہ، اور اللہ تبارک و تعالی اور اس کا رسول بے شک سچ ہی کہتے ہیں۔ وما زادوہ، اور ان واقعات نے، جنگ احزاب نے، جنگ خندق نے زیادہ نہیں کیا ان مومنین کے لیے، الا ایمانا، مگر ایمان ان کا بڑا ہے، و تسلیما، اور اطاعت ان کی بڑی ہے۔ مسلمانوں نے جب جنگ کے لشکر کو دیکھا تو وہ خوش ہوئے اور کہا کہ بھئی یہی وہ لشکر ہے جس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا ہے، اور وہ جا کے اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پر لڑے، کیونکہ ان کے نزدیک اللہ کا حکم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پہلی چیز تھی۔ ایک صحابی کے بارے میں آتے ہیں کہ ہاتھ میں چند کھجوریں پکڑی ہوئی تھی، اور جنگ کا اعلان ہوا تو اس نے ایک کھجور کھائی، باقی پھینک دی۔ کہا کہ میں جنت میں میرے جنت میں جانے کے لیے رکاوٹ یہ کھجوریں بنے، کہ میں یہ کھجوریں کے کانوں میں لگ جاؤں اور جہاد کا مرحلہ ختم ہو جائے، اور جو ہے میں شہید ہونے سے بچ جاؤں، اور جنت میں میرا مقام جو ہے سب سے پیچھے رہ جائے۔ تو ان کے نزدیک دنیا کی زندگی کچھ نہیں تھی، ان کی نزدیک اصل زندگی آخرت کی تھی، تبھی تو وہ اولئک هم المفلحون کا لقب ان کو ملا کہ یہی کامیاب لوگ ہیں۔ جب مسلمانوں نے لشکر دیکھا تو وہ گھبرائے نہیں، بلکہ ان کا ایمان اور تازہ ہوا، ان کی اطاعت نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت اور زیادہ ہوئی، اور وہ لڑائی کے لیے تیار ہوئے، اور 5 دن تک انہوں نے خندق کھودی، اور خندق کے بعد جو مدینے کے اندر محاصرہ ہوا، کھانے پینے کا سامان ان کے ساتھ ختم ہوا، لیکن انہوں نے اپنی استقامت کو نہیں چھوڑا۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، مؤمنین میں سے بہت سے مرد ایسے تھے کہ جنہوں نے اللہ کے ساتھ جو وعدہ کیا سچ کر دکھایا، جنگ میں لڑے، جنگ کے میدان میں آئے۔ ومنہم من قضى نحبہ، ان میں سے بعض ایسے تھے جنہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا، جو نظر ماری تھی انہوں نے وہ نظر پوری کی۔ ومنہم من ينتظر، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی ایسی جنگ دوبارہ ہوگی تو ہم دوبارہ اس میں جائیں گے اور شہید ہوں گے۔ وما بدلوا تبدیلا، اور انہوں نے اپنے قول کو تبدیل نہیں کیا، نبی کے ساتھ وعدہ کیا کہ ہم نے مدینہ میں رہ کر دفاع کرنا ہے، اور ہار نہیں مانی کہ بھئی یہ تو بار ہمارا محاصرہ ہوا، مدینہ کے اندر ہمارے پاس کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو گئی، بلکہ انہوں نے استقامت اختیار کی، اور ان کی نظریں اللہ کی طرف تھی، تبھی تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی مدد کی۔ وجہ کیا ہے اس بات کی؟ لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، تاکہ اللہ بدلہ دے سچوں کو ان کی سچائی کا، ویعذب المنافقین، اور عذاب دے منافقین کو، انشاء اگر چاہے، منافقین کو عذاب دے انشاء اگر چاہے، یہ نہیں کہ عذاب دے گا، یہ دے دیا۔ اللہ کا رحم و کرم، غفور و رحیم کی صفات کو دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو ان کو عذاب دوں گا، اگر نہیں چاہوں تو او یتوب علیہم،
تو یہ تو میں ان کی دعا قبول کر لوں، ان کی معافی قبول کر لوں، ان پر مہربان ہو جاؤں۔ ان اللہ کان غفور الرحیمہ، بے شک تم بھول گئے ہو کہ بے شک میں غفور بھی ہوں اور رحیم بھی ہوں۔ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ، یہ باتیں تو کی، آگے مسلمانوں سے کہا کہ یہ نہیں کہو کہ یہ سب کچھ تم نے کیا ہے، بلکہ ہم نے یہ تمام تدبیریں اس طرح چلائی ہے۔ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ، آواز نہیں آ رہی مجھے پیچھے سے؟ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا، اور اللہ نے لوٹایا ان لوگوں کو جو کافر تھے، بغیظہم اپنی ہی غصے میں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب آدمی غصہ ہو جاتا ہے تو اس کی عقل چلی جاتی ہے، اس کی عقل پہ ایک پردہ آ جاتا ہے۔ غصے سے کیا کیا نقصانات ہیں دینی اعتبار سے، غصہ قابو پانے پر کیا کیا فضائل ہیں دینی اعتبار سے، اور غصہ کرنے سے اپنے آپ کو 24 گھنٹے غصے میں رکھنے سے کیا نقصانات ہیں جسمانی اعتبار سے، طرح طرح کی بیماریاں آپ کو لاحق ہو جائے۔ اس پر میرے بیانات موجود ہیں، آپ میرا چینل یوٹیوب دیکھ سکتے ہیں مفتی شاہ زیب حنفی کے نام سے۔ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو لوٹایا۔ کن کو لوٹایا؟ الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بِغَيْظِهِمْ اپنے غصے میں، لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا، کہ وہ حاصل نہیں کر سکے بھلائی کو۔ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اور اللہ تبارک و تعالی جنگ کے بارے میں مؤمنین کی طرف سے کافی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، اور خدا طاقتور ہے اور زبردست ہے۔ قویًّا عزیزًا، غفور الرحیمًا، علیمًا قدیرًا، مختلف اللہ کے صفاتی نام ہیں، اور اس کے صفاتی نام کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام یاد کر لیتا ہے اس کے لیے جنت لازم قرار دے دی جاتی ہے، صرف 99 نام یاد کرنے۔ اور علماء اکرام نے اس کے اوپر کتابیں لکھی ہے، الاسماء الحسنی، کہ ایک ایک نام کے اندر کیا کیا جو ہے صفات ہیں، ایک ایک نام کا کیا کیا وظیفہ ہے، سمجھ گئے؟ بہت بڑی بڑی کتابیں، اور اس میں ایک چھوٹی سی کتاب آتی ہے، بہت ہی زبردست کتاب ہے، جیب میں بھی آدمی رکھ سکتا ہے۔ یہ الاسماء الحسنی کالے رنگ کی ہر مکتبے میں مل جاتی ہے، تو لے کے اپنے پاس رکھو، سمجھ گئے؟ کوئی بھی مشکل پیش آئے الاسماء الحسنی کو دیکھو، اس کا وظیفہ پڑھو، انشاءاللہ حل ہو جائے۔ قویًا عزیزًا، فرمایا جو 41 مرتبہ یا عزیزو پڑھ لیتا ہے اور کسی شخص کے سامنے جاتا ہے، اس کو انٹرویو دیتا ہے یا سوال جواب ہوتے ہیں، اس کا امتحان ہوتا ہے اور اس پر پو لیتا ہے، سمجھ گئے؟ تو اللہ سے یہ امید ہے کہ وہ جو سوال کرے گا اللہ آٹومیٹک اس کے ذہن میں اس کا جواب لے آئے۔ اگر کوئی حاکم اس طرح ہے کہ جو سخت ہے، اگر اس کے سامنے جا کر جو ہے 41 مرتبہ پڑھ کے اس پر پو لیا جائے تو وہ نرم ہو جائے گا، اور اس بندے کی جو بات ہوگی وہ مان لے گا، اس کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ سَيَاسِيهِمْ، اور اللہ نے اتارا ان کو جنہوں نے مدد کی۔ مسلمان اور کافروں کی لڑائی تھی، ابو سفیان نے لشکر تیار کیے، آس پاس کے لوگوں سے اتحاد کیے، خود مدینہ کے اندر بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر، ان میں سے بھی مسلمانوں کے خلاف ابو سفیان کی لشکر کی جو ہے ساتھ انہوں نے دیا۔ ان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ انہوں نے بھی ساتھ دیا تو یہ بھی انہی کے لوگ ہیں، ان کو بھی مدینہ سے در بدر کر دو۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ، اور اتارا ان لوگوں کو ظَاهَرُوهُمْ جنہوں نے ان لوگوں کی مدد کی، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، یہودی تھے نا تو ان کے پاس تو کتاب تھی، من سیاسیہم،
مجھ سے ایک شخص نے سوال کیا کہ اہل کتاب عیسائی سے نکاح کر سکتے ہو یا نہیں؟ اس کا سوال یہ نہیں تھا، اس کا سوال یہ تھا کہ آج کل کے عیسائی عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو یا نہیں، اور سوال کا انداز کیا تھا اس کا۔ مجھ سے کہا مولانا صاحب اگر آپ کے پاس کوئی آ جائے اور آپ سے کہے کہ ہمارا نکاح آپ عیسائیوں سے پڑھا دیں تو آپ پڑھاؤ گی یا نہیں؟ میں نے ان سے سوال کیا عیسائی کون سے والے، اہل کتاب والے ہیں یا بغیر اہل کتاب والے؟ انہوں نے کہا اس کا جواب تو آپ دیں گے۔ میں نے کہا سوال آپ کا ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ کیا اس زمانے میں اہل کتاب عیسائی ہو سکتے ہیں؟ اس زمانے میں اہل کتاب یہودی ہو سکتے ہیں؟ اور میں نے کہا کہ اس زمانے میں اہل کتاب کا ہونا، اور چاہے وہ عیسائی میں سے ہو چاہے یہودیوں میں سے ہو، بہت مشکل ہے۔ قرآن کا جو حکم ہے وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، یہ ان کے بارے میں تھا کہ جب وہ کیا تھے، اہل کتاب تھے، ان کے پاس کتاب تھی اور اپنی کتاب پر عمل کر رہے تھے۔ ابھی میرا بھی یقین ہے، آپ کا بھی یقین ہے کہ ان کی کتاب مسح ہو چکی ہے، لہٰذا ایسے موقع پر عیسائیوں سے نکاح کرنا صحیح نہیں ہے، یہودیوں سے نکاح کرنا صحیح نہیں ہے۔ خود مسئلہ یہ ہے کہ اگر میاں بیوی میں سے ایک بندہ کافر ہو جائے تو اس کو کیا ہے، 1 سال کا موقع دیا جاتا ہے۔ 1 سال تک اس پر اسلام بار بار پیش کیا جاتا ہے کہ بھئی مسلمان ہو جاؤ، مسلمان ہو۔ اگر 1 سال تک وہ مسلمان نہ ہو تو حکم یہ ہے کہ اس کو طلاق دے دیا جائے اور یہ نکاح خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ من اہل الکتاب من سیاسیہم، ان کے گھروں سے، ان کے علاقوں سے، وقذف فی قلوبہم الرعب، اور ہم نے ڈال دیا ان کے دلوں میں رعب، فریقا تقتلون وتحصرون فریقا، ان میں سے ایک جماعت ایسی تھی جو قتل کر دیتی تھی اور ایک جماعت ایسی تھی جو قید کر دیتی تھی۔ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ، اور ہم نے تم کو وارث بنایا ان کی زمین کا، وَدِيَارُهُمْ، ان کے گھروں کا، وَأَمْوَالَهُمْ، ان کے اموال کا، وَأَرْضًا لَمْ تَطَوُّوهَا، اور ایسی زمینوں کا بھی جس پر تم نے قدم بھی نہیں رکھا تھا، کیونکہ مسلمان آئے تھے مکہ سے، مدینہ تو ان کا اپنا شہر نہیں تھا، اور پھر مدینہ میں خیبر ہو گیا، سمجھ گئے، یہودیوں کے قلعے ہو گئے، وہاں مسلمانوں نے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا، تو ایسے قلعے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو دیے۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ آخر دعوانا